ہے، تواضع ہے، ذلت ہے. خدا لگتی بات کہیے یوں ہاتھ باندھ لینے کسی کے سامنے، یہ کیا ہے؟ عاجزی تو ہے. یوں ہاتھ باندھ لینے انکساری تو ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، تھوڑی سی عاجزی اور دکھا، یہ رکوع میں جھک گیا. بڑی عاجزی، بڑی انکساری، یہ رکوع میں جھک گیا. اللہ نے فرمایا تھوڑی سی عاجزی اور دکھا. اس نے اپنی پیشانی اور اپنا ناک زمین پر رکھ دیا. اس سے بڑی انکساری، عاجزی، تواضع کوئی نہیں ہو سکتا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے علاقے میں تقریر کر رہے تھے. اسی موضوع کو بیان کیا کہ نماز میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، ذلت ہے. تو شاہ جی نے کہا بندہ ہاتھ باندھتا ہے، سر جھکاتا ہے، عاجزی ہے. پھر بندہ رکوع میں چلا گیا، عاجزی اور بڑھ گئی. شاہ جی نے کہا اور پھر بندہ جب سجدے میں گیا تو 8-10 سال کا ایک بچہ سامنے بیٹھا تھا. اس کا کیا شاہ جی عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئیاں کہ. تو شاہ جی نے اس بچے کو اٹھایا، سٹیج پہ لائے، بازو پہ بٹھایا اور بڑی دیر شاہ جی کہتے رہے عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئی، عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئی. پیشانی اس نے رب کے قدموں پہ رکھ دی. رب نے دست قدرت سے اس کی پیشانی کو اٹھایا. اس کو سجدے میں اتنا مزہ آیا یہ دوبارہ گر گیا. تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ حضرت علی کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے کون باتیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کلام اللہ ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس میں کون بولتا ہے؟ قرآن میں کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کے لیے اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ ساری کائنات، عرشی اور فرشی، آسمان اور زمین اور بسنے والی مخلوق، یہ سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. قرآن ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت. وہ کلام اللہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے باہر سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے باطن سے اور اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس مدرسے کے لیے دعا کیجئے، اللہ اسے آباد و شاد رکھے. اللہ اس مدرسے میں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے. جو بچے فارغ ہو چکے ہیں، بچیاں پڑھ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا عامل بنا دے، اللہ انہیں قرآن کا عامل بنا دے.
اپنے ملک عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، سالمیت کے لیے اور سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کو سالمیت اور استحکام عطا فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی بدامنی، بے چینی اور بے سکونی اللہ امن اور سکون میں تبدیل کر دے۔ ملک کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، مسلمانوں کا خون بے دریغ بہہ رہا ہے، ڈرون حملوں میں بھی مسلمانوں کا خون بہتا ہے، پھر خود کش حملوں میں معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے ہسپتالوں میں، بسوں کے اڈوں پہ، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ خربوزہ چھری کے اوپر گرے تب خربوزہ زخمی، جو چھری خربوزے کے اوپر گرے تب خربوزہ زخمی۔ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ مولا تو ہمارے ملک پہ رحم فرما، میرے اللہ ہمارے ملک پہ کرم فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما۔ یہاں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہوں گے، خواتین اور بچیاں بھی موجود ہوں گی۔ میری اس ایک دعا کے ساتھ آپ نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہنی ہے، اندر سے نکلے آمین، اور یہ دعا عرش کا سینہ چیر کے اوپر نکل جائے، اس طرح آمین کہنی ہے آپ نے میری اس دعا پر۔ یا اللہ، جو لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کی چار دیواری کو گرانا چاہتے ہیں، جو لوگ یہاں افراتفری دہشت گردی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دین کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، چاہے وہ بیرونی ہو چاہے وہ اندرونی ہو، میرے اللہ میرے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ میرے اللہ میرے ملک کے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دے، ان کے ارادے خاک میں ملا دے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی چار دیواری کی حفاظت فرما۔ لوگوں، میرا اپنا خیال یہ ہے، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں اگر محفوظ ہیں تو اس ملک کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک نہ رہا، خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک محفوظ نہ رہا تو ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہندو اور کافر اور سکھ انہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس لیے اس ملک کو ہم نے بچانا ہے عزتوں کی قربانی دے کر۔ اگر ہمیں عزتوں کی قربانی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے، اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ قرآن، یہ علماء حق، یہ شاعر اسلام، یا اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی، قرآن کی، علماء حق کی، یا اللہ حفاظت فرما، دیندار لوگوں کی حفاظت فرما، دیندار لوگوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اپنے کرم کا، اپنے رحم کا، اپنے فضل کا، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ ہم تیرے غصے سے، تیرے غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں، تیرے غضب اور غصے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ مولا ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تجھ سے تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں۔ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ کل ایمان کی حالت میں اٹھا، یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما، اپنے پیارے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔